حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دن حج کے ارادے سے گھر سے نکلا، قاسیہ میں اترا۔ میں لوگوں کی زینت اور ان کی کثرت دیکھ رہا تھا کہ ایک جوان خوب رو پر نظر پڑی۔ نفیس لباس پہنے تھا، اوپر سے اونی چادر اوڑے ہوئے، پاؤں میں جوتی، لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ جوان صوفی ہے، لوگوں پر بار ہوگا، میں اس کے پاس ضرور جاتا ہوں اور اسے دھمکاؤں گا۔ میں اس کے قریب جیسے ہی گیا، جب اس نے مجھے اپنے متوجہ پایا، کہا، اے شفیق، گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہے، اور یہ کہہ کر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ دل میں سوچا، واقعی یہ برا کام ہے، لیکن مجھے حیرت ہوئی، اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو کوئی مرد صالح معلوم ہوتا ہے۔ میں اس سے ضرور ملوں گا اور میں اس سے بدگمانی معاف کراؤں گا۔ میں اس کے پیچھے جلدی سے چلا، لیکن اسے نہ پایا، وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہم ایک مقام پر اترے، میں نے اس کو نماز میں پایا۔ اس کے اعضاء کانپ رہے تھے اور آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا، یہ تو وہی میرا دوست ہے، اس سے مل کر میں اپنا قصور بدگمانی کا معاف کراؤں گا۔ میں نے کچھ دیر صبر کیا، اور جب وہ فارغ ہو کر بیٹھا، میں اس کی طرف متوجہ ہوا، اور جب اس نے مجھے آتے دیکھا، کہا، اے شفیق، یہ آیت پڑھ، جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اور راہ پائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے کہا، یہ جوان ضرور کوئی خاص ہے۔ میرے دل کی بات 2 مرتبہ بیان کر دی۔ جب ہم منی میں اترے، میں نے اسی جوان کو دیکھا، ہاتھ میں کوزہ لیے پانی کے لیے کنویں میں کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ سے کوزہ کنویں میں گر پڑا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس جوان نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، خداوند، اے میرے مالک سردار، تو خوب جانتا ہے میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں، مجھ سے یہ گم نہ کرنا۔ شفیق فرماتے ہیں، خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک ابل آیا۔ اس جوان نے اپنا کوزہ لے کر پانی سے بھرا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد وہ ایک ریت کے ٹیلے کی طرف گیا اور بالو اٹھا کر کوزے میں بھرتا تھا اور ہلا ہلا کر بار بار پیتا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، اپنا جھوٹا مجھے عنایت کیجیے۔ کہا، اے شفیق، خدا کی نعمتیں ظاہری اور باطنی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اپنے پروردگار کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ پھر مجھ کو کوزہ دیا، میں نے اس میں سے پیا۔ ستو اور شکر اس میں گھلے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم، اس سے لذیذ و خوشبودار کبھی کوئی چیز میں نے نہ پی۔ میری بھوک پیاس جاتی رہی اور کئی دن تک وہاں میں ٹھہرا رہا۔ کھانے پینے کی خواہش نہ ہوئی۔ پھر راہ میں مجھے وہ جوان نہ ملا، یہاں تک کہ قافلہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا۔ ایک رات، آدھی رات کے وقت میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا۔ نہایت عاجزی سے نماز پڑھتا تھا، رونے کی آواز سنی جاتی۔ اسی حالت میں تمام رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی، وہ اپنے مصلی پر بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا، پھر کھڑے ہو کر نماز فجر ادا کی اور سلام پھیر کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم سے باہر نکلا۔ میں اس کے ساتھ ہوا۔ اس کے خادم و غلام نظر آئے۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، ہر ایک اس کو سلام کرتا تھا۔ میں نے ایک شخص سے جو اس کے قریب تھا دریافت کیا، یہ جوان کون ہے؟ کہا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، بے شک عجیب و غریب کرامت انہی کے نصیب میں ہے۔